تھے. بس پانی کو لیتے ہیں. پیچھے آپ کو بتایا تھا کہ 40 آیات میں تک کا وہ تھا احکام 3 گروہوں کا ذکر. 40 آیات سے لے کر 143 آیات تک بنی اسرائیل کا ذکر ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مختلف نعمتیں دی. اب جیسے اس میں پڑھا کہ کتنی نعمتوں کا ذکر آیا، ہر ایک کی وضاحت ہے، تو ان کو مختلف نعمتیں دے کر اپنے احسانات جتلائے. کہ آپ علیہ السلام جب ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ تشریف لے کر آئے تو مدینہ طیبہ کے ارد گرد زیادہ تر بسنے والے مشرکین نہیں تھے، یہود اور نصارہ تھے. اور یہود و نصارہ یہ کہتے تھے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے دین پر ہیں، اپنے کتاب کو ماننے والے ہیں. تو اب ان کو کہا جا رہا ہے قرآن کریم میں بار بار خطاب کر کے کہ تم اگر آباء و اجداد پہ رہو تو میں نے تمہارے آباء و اجداد پر اتنے بڑے احسانات ہیں کہ ان کو احسانات جتلائے گئے کہ اتنے انعامات احسانات کیے. تو یہ قاعدہ ہے کہ عام طور پر جو باپ دادا پر احسان ہوتا ہے تو اس کا کچھ نہ کچھ فائدہ اولادوں تک پہنچتا ہے. ویسے بھی دیکھیں دنیا کے اندر باپ دادا پر کوئی بھی کسی کو کوئی جاگیر ملی ہو تو باپ دادا کے پاس 10 ایکڑ ہو تو اس کے پوتوں پر 5 ایکڑ 2 ایکڑ تو پہنچتے ہیں نا. کچھ نہ کچھ نفع تو باپ دادا کا باپ اجداد کا پہنچتا ہے. تو ان کو بھی یہود اور نصارہ کو آپ علیہ السلام نے جب دعوت دی تو پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کا سلسلہ بھی جاری تھا. تو یہ یہود و نصارہ کو براہ راست خطاب تھا کہ یہودی نصرانی یہ کہتے تھے نا آپ اپنے دین پر ہیں کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے دین پر ہیں. تو اب ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے آباء و اجداد کے دین ہو تو اب اس کو چھوڑ کر اب یہ دین آگے اس کو ماننا ہے. اپنی جو کتاب ہے اس کی تعلیمات کو چھوڑ کر اب قرآن کریم کو ماننا ہے. تو یہ پورے تقریباً 103-4 آیات میں بنی اسرائیل کا ذکر ہوگا. بنی اسرائیل بتایا تھا اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام تھا ہے نا، اور بنی اسرائیل ان کے بیٹے 12 بیٹے تھے تو 12 قبیلے ہوئے تھے. پھر مختلف قبیلے. اصل ان کا جو وطن تھا شہر تھا وہ شام تھا. اصل ملک ان کا جو تھا شام تھا. پھر جب حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر میں حکومت ملی، بادشاہت ملی، تو انہوں نے پھر اپنے بھائیوں کو ان کو بلا کر مصر کے قریب پھر آباد کیا تھا. تو جب وہاں سے چھوڑ کے ادھر آ گئے تھے مصر کے اندر تو اس جگہ پر قوم عمالقہ تھی، بڑی ظالم قوم تھی، وہ آباد ہو گئی اور وہاں پر شام کے اندر وہ قابض ہو گئے اور یہ بنی اسرائیل مصر کے اندر رہنے لگے. آگے چل کر ہے اس کو واقعہ. اب پہلی بات میں یہ کہہ دیا کہ میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر دی ہے. انی فضلتکم علی العالمین کہ میں نے تمہیں فضیلت دی ہے تمام جہان والوں پر. اب ایک تو یہ تھا کہ یہ کہتے تھے بنی اسرائیل کہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں تو ہم جو بھی گناہ کرتے رہیں ہمیں کوئی پکڑ نہیں ہوگی، کوئی ہمیں عذاب نہیں ہوگا. تو ایک ان کا رد بھی کیا ہے واتقوا یوما، اس دن سے ڈرو جس دن کوئی نفس کسی کو کوئی بدلہ نہیں دی گئی. تو ان کے جو گمان تھا نا اس کو رد کیا ہے کہ یہ کہتے تھے کہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں، کہ جیسے یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں، پھر یوسف علیہ السلام کی، پھر ان کے اندر اور بھی تو آئے تھے انبیاء علیہ السلام. تو یہ کہتے تھے ہم انبیاء علیہ السلام کی اولاد ہیں، ہم جو کچھ بھی دنیا کے اندر کریں ہم سے آخرت میں کوئی پکڑ نہیں ہوگی. اول تو آخرت کا عقیدہ نہیں رکھتے تھے، جو عقیدہ رکھتے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں آخرت میں کوئی پوچھ نہیں ہوگی، ہم دنیا میں جو مرضی کرتے رہیں. تو واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس، اس عقیدے کو رد کیا گیا ہے کہ تم چاہے انبیاء علیہ السلام کی اولاد بھی کیوں نہ ہو، قیامت کا دن تو ایسا دن ہوگا کہ جس دن کوئی نفس کسی کو کوئی بدلہ نہیں دے سکے، کوئی دوسرے کو نہ کسی کا سفارش قبول کی جائے گی الا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ سفارش کا حق دے. لیکن کسی کا یہ جرأت نہیں کہ وہ خود سے سفارش کرے. جیسے دنیا میں کوئی آدمی پھنس جاتا ہے تو وہ کوئی نہ کوئی پہلے کوشش کرتے ہیں کہ کسی کی سفارش کے ذریعے جان چھڑائی جائے. سفارش سے نہیں ہوتی تو پھر کوئی نہ کوئی رشوت دے کے آدمی جان چھڑا لیتا ہے. تو اسی دونوں چیزوں کو، نہ تو سفارش قبول ہوگی نہ کوئی مال، کوئی فدیہ، کوئی چیز دے کر اپنے جان چھڑائی جائے گی. اور یا تو یہ ہوتا ہے نہ فدیہ قبول ہو رہا ہو نہ سفارش قبول ہو رہی ہو، پھر اگلی پارٹی اسٹرانگ ہو تو ڈنڈے کے زور پر اپنا کام نکلوا لیتی ہے. تو وہ کہتے ہیں نا کوئی مددگار مل جاتا ہے تو وہ دوسرے پر ہائی
سیاسی پارٹی کو ہائر کر دیتا ہے کہ نہ تو وہ سفارش مان رہا ہے نہ وہ کیا کر رہا ہے، وہ پھر وہ کیا کرتا ہے اپنے ڈنڈے کے زور پر اس چیز پر وہ بات منوا لیتا ہے۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ ولا ہم ینصرون، نہ وہاں کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا کہ قوت بازو کے ساتھ وہ کیا کرے، بخشش کروا لے، چھڑوا لے۔ ایک تو ان کے اس عقیدے کو رد کیا گیا، اور دوسرا ان کو کہا گیا کہ تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت، کہ ایک تو ان پر اللہ تعالیٰ نے اس وقت جب تک قرآن نازل نہیں ہوا تھا، ایمان والے نہیں تھے، مسلمان نہیں تھے، اس وقت تک یہ جہان والوں میں زیادہ فضیلت والے تھے، کہ اتنے تھے کہ اللہ نے ان کے لیے آسمان سے رزق کو بھی اتارا، ان کے لیے جو اشارہ کرتے تھے، دیکھیں سمندر میں سے راستے بھی مل گئے ان کے لیے، کتنی نعمتیں اب پڑھ لی ہیں۔ تو دوسری قوموں کو ایسی نعمتیں حاصل نہیں ہوئی تھی، جیسے مشرکین تھے یا دوسرے انبیاء علیہ السلام تھے، بنی اسرائیل کو بہت ساری اللہ تعالیٰ نے نعمتیں بخشی تھیں، تو اس لیے کہا گیا کہ تمہیں دوسری قوموں سے زیادہ بڑائی دی ہے، فضیلت دی ہے تمہیں جہان والوں پر۔ لیکن جب ایمان لے کر آئے، اب مسلمانوں سے زیادہ فضیلت والا کوئی نہیں ہے، کہ مسلمان جب ایمان آ گیا، قرآن آ گیا، جو ایمان لے کر آئے، اب ان کے بعد بنی اسرائیل کی فضیلت ختم ہوگی، یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ کے لیے ان کی۔ تو ایک تو ان کے عقیدے کا رد دوسری آیت میں آ گیا، تیسرا پھر اس میں آ گیا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، کہ ہم نے آل فرعون سے تمہیں نجات دی، یہ بھی بڑی نعمت تھی۔ یسومونکم، تمہیں سخت عذاب دیتے تھے، کہ موسیٰ علیہ السلام پر جو ایمان لے کر آئے تھے، تو یہ جو فرعون تھا مسلمانوں کو، جیسے آپ علیہ السلام نے ایمان کی دعوت دی تھی تو کفار مشرکین نہ مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچاتے تھے، اسی طرح فرعون بھی مسلمان جو اس وقت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے ان کو تکلیفیں دیتا تھا، حتیٰ کہ اپنی بیوی حضرت آسیہ ان کو اتنی تکلیف کے ہاتھوں اور پاؤں میں میخیں گاڑ دیں، کہ دیوار کے اندر کر کے ہاتھوں اور پاؤں کو میخیں گاڑ دی۔ جادوگر جو ایمان لے ان کو کہا کہ تمہارے آگے قرآن میں کہ تمہارے ہاتھ اور پاؤں کٹوا دیے مخالف سمت سے، ایک طرف سے ٹانگ کاٹ دی، ایک طرف سے ہاتھ کاٹ دیے۔ تو مختلف سزائیں دیتے تھے کہ ایمان کو چھوڑ دے، اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا نا، آگے صبح ابسا میں بھی ہے کہ مجھ سے بڑا خدا کوئی نہیں ہے۔ تو یہ مسلمانوں کو ان کو یسومونکم سوء العذاب، کے تمہیں سخت عذاب دیتے تھے، انجیناکم، ہم نے تمہیں اس قوم سے کیا کیا، نجات دی۔ تو یہ ایک بڑا احسان ہے، بڑی نعمت ہے۔ اور دوسرا کیا ہے کہ اس کو فرعون کو کسی نے بتا دیا تھا، نجومیوں نے، ان کے کاہنوں نے، کہ اسی بنی اسرائیل میں، اسی تمہاری قوم میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری سلطنت کو کیا کرے گا، ختم کر دے گا۔ تو اب اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ اب اس نے کو پتہ چل گیا، تو وہ اس نے اس وقت سے اعلان کروا دیا کہ جہاں بھی جو کوئی بھی لڑکا پیدا ہو اس کو قتل کر دو۔ تو یار یذبحون ابناءکم، کہ تمہارے بچوں کو کیا کرتے ہیں، ذبح کرتے تھے، کہ مار دیتا تھا۔ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَکُمْ، اور تمہاری بچیوں کو زندہ رکھتے تھے، چھوڑ دیتے تھے۔ یہ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس کے اندر تمہارے پروردگار کی طرف سے کیا تھی، بڑی آزمائش تھی، کہ یہ آزمائش کا وقت تھا، یعنی کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے آزمائش تھی۔ وَإِذْ فَرَقْنَا، اب آگے اور نعمت کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو ایک وقت آیا کہ جب ظلم و ستم بڑھ گیا، جیسے آپ علیہ السلام کو ہجرت کا حکم ہوا تو ان کو بھی حکم ہوا کہ اب جو ہے مصر شہر چھوڑو، یہ جو جس شہر میں آباد تھے اس شہر کو چھوڑو اور دوسرے شہر میں چلے جاؤ۔ تو یہ راتوں رات اپنی قوم کو لے کر نکل پڑے۔ جب آگے گئے تو سمندر پیچھے، فرعون کے جو ہے قوم آ گئی، پوری لشکر آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، یہ بھی ایک نعمت کہ چلتے ہوئے پانی سے کیا کر دیے، خشک راستے بنا دیے، کہ ہم نے سمندر کو پھاڑ دیا تمہارے لیے، تمہیں نجات دی، اور اسی پانی سے یہ گزر گئے اور بنی اسرائیل کیا ہو گئے، غرق، وہ فرعون کی قوم غرق ہوگی۔ تو یہ ایک نعمت یہودیوں کو یاد کرایا جا رہا ہے کہ کتنی نعمتیں اللہ نے تم پر کی ہے۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، کہ اس منظر کو تم دیکھ بھی رہے تھے کہ پہلے تم خود گزر گئے اور جب وہ آنے لگے تو وہ غرق ہو گئے، ان کے سامنے ہی غرق ہوئے۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور جب یہ لوگ کراس کر کے دریا کے بعد آ کے چلے گئے، یعنی کہ اس فرعون کی جانب مصر سے نکل کر آگے، تو اس وقت پھر یہ اطمینان حاصل ہو گیا، فرعون خود بھی غرق ہو گیا، اس کے لشکر بھی غرق ہو گیا۔ اب بنی اسرائیل جو ساتھ ان کے آئے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے کہا کہ اب جو ہے ہم اطمینان میں، امن میں آ گئے ہیں، امن کی حالت میں آ گئے ہیں، اپنی بادشاہت ہے، اب ہمارے پاس اللہ کی ہدایت ہونی چاہیے،
کوئی اللہ کے قوانین ہوں، کوئی نظام ہو، ہم اس کے مطابق کیا کریں گے؟ عمل کریں گے، اپنی زندگی کو بسر کریں گے۔ انہوں نے یہ درخواست کی، پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہیں کتاب دوں گا، اپنی کتاب دوں گا، لیکن یہ ہے کہ 40 دن کا، پہلے ایک مہینے کا اعتکاف کرو، کہ کوہ طور پر آ کر اعتکاف کرو، پھر تمہیں کتاب ملے گی۔ تو موسیٰ علیہ السلام ایک اعتکاف کے لیے کوہ طور پہ چلے گئے، 1 مہینے کا اعتکاف کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، آگے آیت اس میں بھی 40 دن کا ہے، دوسری آیات میں 30 دن کا ہے، تو پھر 10 دن اور بڑھائے، تو 40 دن کا جب اعتکاف پورا ہوا تو اس وقت پھر موسیٰ علیہ السلام پر کتاب نازل ہوئی، تورات لے کر آئے ان کو دینے کے لیے۔ جب موسیٰ علیہ السلام وہاں چلے گئے، آگے تفصیل کے ساتھ پورا واقعہ آتا ہے کہ کتاب لینے کے لیے چلے گئے، تو ادھر سے ان کا ایک جادوگر، تو ان میں کچھ نہ کچھ پہلے بھی موجود تھے نا، تو ایک سامری تھا، اس کا واقعہ پورا آتا ہے 16ویں پارے کے اندر، کہ اس نے دیکھا تھا کہ سونا زیورات، ان کو کہا کہ تمہارے پاس جتنے زیورات ہیں تو وہ لے کر آؤ، میں تمہیں ایک جادو دکھاتا ہوں۔ تو لوگوں نے آ کر سارے زیورات جمع کیے ہوئے تھے جو گھروں میں رکھے ہوئے تھے، سارے لے کر ایک جگہ پر ڈال دی۔ اس نے حضرت جبرائیل علیہ السلام، جب فرعون کا گھوڑا اندر داخل نہیں ہو رہا تھا نا، تو جبرائیل علیہ السلام ایک گھوڑے پر داخل ہوئے، تو گھوڑے کو دیکھ کر گھوڑا بھی پیچھے داخل ہوا تھا پانی کے اندر، تو یہ پیچھے تھا، تو وہیں سے نہ کچھ اس نے مٹی اٹھا لی تھی، تو اسی مٹی کو اس کے اوپر پھینکا، اور کوئی منتر شنتر پڑے تھے، تو وہی جو ہے سونے کا ایک بچھڑا بن گیا تھا۔ وہ گائے والا حقیقی بچھڑا نہیں تھا، جیسے یہ کہتے ہیں نا گائے کی پوجا کرتے ہیں ہندو، یہ نہیں، وہ بچھڑا بن گیا تھا جو سونے کے زیورات وغیرہ تھے، تو اس کے منتر تھے، اور وہ آوازیں بھی نکالنے لگا۔ تو پھر اس نے بہکایا، لوگوں کو کہا کہ یہ تمہارا معبود ہے، یہ خدا ہے، یعنی شرک کی طرف لے کر گیا۔ ہم موسیٰ علیہ السلام تھے نہیں، اور ہارون علیہ السلام سمجھاتے رہے لوگوں نے ان کی، کچھ لوگ اس میں مبتلا ہو گئے شرک کے اندر، کہ پیچھے اپنا نائب، وہ تفصیل کے ساتھ 16ویں پارے میں آتا ہے کہ نائب جو مقرر کر کے گئے تھے، اس وقت ان کو نبوت تو نہیں ملی تھی ہارون علیہ السلام کو، لیکن یہ ہے کہ یہ بات کہتے ہیں کہ نبوت مل چکی تھی، دونوں تھے، کہ جب وہ فرعون کے ساتھ دعوت دینے کے لیے حکم دیا گیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ میری زبان فصیح نہیں ہے، 16ویں پارے سورۃ میں، کہ میں بچپن میں انگارہ جو ہے وہ اوپر رکھ دیا تھا آگ کو زبان پہ، تو لکنت تھی، تو میری زبان فصیح نہیں ہے، آگے میری بات سمجھیں گے نہیں، تو میرے لیے کوئی وزیر، میرے لیے کوئی مددگار بھی ساتھ بھیجے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ہارون علیہ السلام کو ان کا مددگار بنا دیا تھا، تو وہ ان کو اپنا نائب بنا کر یہ چلے گئے۔ 40 دن کے بعد جب آئے تو دیکھا تو قوم شرک میں مبتلا تھی، تو پھر یہی کہ تم نے شرک کے اندر مبتلا تھے، کہ بچھڑے کو معبود بنا کر، کہ وہ ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے، کہ وعدہ تھا نا کہ آپ آؤ گے تو کتاب ملے گی، وہ کتاب لے کر آئے، اور پیچھے سے قوم نے شرک میں مبتلا ہو گئے۔ وہ ثم عفونا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اس شرک کو بھی معاف کر دیا، ثم عفونا عنکم من بعد ذلک، موسیٰ علیہ السلام نے سفارش کی، دعا کی کہ اللہ ان کو معاف کر دے، تو ان کی دعا پر ان کی معافی ہو گئی۔ تو اللہ نے یہ بھی احسان فرمایا کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا تھا، یہ کیا ہے؟ تو اس معافی پر تم کیا کرو؟ شکر کرو۔ وَإِذْ آتَيْنَا، کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب بھی عطا کی، والفرقان، اور فرقان، بعضوں نے فرمایا کہ کتاب، حالانکہ ایسی کتاب تھی جو فرقان تھی، حق اور باطل میں فرق کرنا، کتاب اور فرقان ایک چیز۔ بعض نے فرمایا کہ کتاب سے مراد تو تورات ہے، اور فرقان سے مراد معجزات ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو معجزات جو دیے گئے تھے کہ ہاتھ کو یوں بغل میں دباتے اور یوں کرتے تو وہ چمکدار روشن ہو جاتا، عصا کو پھینکتے تو وہ اژدہا بن جاتا، مختلف معجزات جو ملے تھے۔ تو فرقان، یہ ان معجزات کے دیکھیں کہ حق چیز ہے، کہ لکڑی ہے، بے جان چیز ہے، جاندار بن جاتی ہے، تو حق اور باطل میں کیا ہے؟ فرق کرنے کے لیے کچھ نہیں۔ لعلکم تہتدون، تاکہ تم کیا کرتے؟ ہدایت حاصل۔ وقال موسیٰ لقومہ، یہاں سے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم، ساری قوم کو نہیں کہا، ان لوگوں کو کہا جو شرک میں مبتلا ہو گئے تھے۔ تو مفسرین میں کہ 3 طرح کے گروہ تھے، 3 گروہ تھے۔ ایک وہ لوگ تھے نہ تو جنہوں نے شرک کیا اور نہ انہوں نے منع کیا، نہ تبلیغ کی، نہ روکا، بس اپنے کام سے کام رکھا، ایک وہ لوگ تھے جو شرک میں واضح طور مبتلا ہو گئے، تو 2 ہو گئے۔ تیسرے وہ لوگ تھے جو شرک بھی نہیں کرتے تھے اور ان کو منع بھی کرتے تھے، جو شرک بھی نہیں کیا انہوں نے اور ان کو دعوت بھی دی، روکا بھی صحیح۔ تو ان کے بارے میں تو آتا ہے ان کو کوئی توبہ کا
یہاں نہیں کہا گیا تھا. اور وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا تھا، اور وہ لوگ جنہوں نے شرک تو نہیں کیا تھا، ان کو منع نہیں کیا تھا. ان کو کہا گیا جنہوں کو شرک کیا تھا ان کے لیے کہا گیا کہ ان کو قتل کرو. جنہوں نے شرک کیا ان کو کہا گیا کہ ان کو قتل کرو. اور قتل کون کرے؟ جنہوں نے منع نہیں کیا تھا. جنہوں نے منع نہیں کیا تھا نا وہ ان کو قتل کریں، اور جنہوں نے شرک کیا تھا وہ ان کو قتل کیا جائے. اور ان کی معافی کا ذریعہ بھی یہی کہا گیا کہ آخرت میں معافی تب ہوگی جب یہ قتل ہو جائیں گے. تو یہی جیسے ہمارے ہاں بھی ہماری شریعت میں بھی ہے کہ ایک آدمی شادی شدہ آدمی زنا کر لے تو اس کی سزا یہ ہے کہ توبہ بھی کرے، اور سزا یہ ہے کہ آخرت میں اس کا گناہ صاف ہوگا اس وقت تک کہ اس کو رجم کیا جائے. کہ رجم کیا ہے کہ پتھر مار مار کے اس کو کیا کرے؟ حکومت وقت ہلاک کر دے. عام آدمی تو نہیں سزا دے سکتا، قاضی کے پاس جائے گا، ثبوت ہوں گے، گواہ ہوں گے، جب معاملہ صاف ہو جائے پتہ چل جائے کہ واقعتاً اس نے برا فعل کیا ہے. اب شرعی سزا اس پر یہ ہے کہ اس کو زندہ کیا کیا جائے، پتھر مار مار کے ہلاک کر دیا جائے. اب اس کی توبہ اسی میں ہے کہ توبہ ایک تو ہے معافی ہوگی، دوسرا ہے کہ اس کی توبہ کے لیے اب عیاں ہو گیا ہے، پکڑا گیا ہے، اب اس پر کیا ہوگا. ایسے ہی قتل عامد، جس نے قتل کیا ہو، جس آدمی نے جان بوجھ کر کیا کیا ہو؟ قتل کیا ہو، تو اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ جان بوجھ کے قتل کیا ہے اور معافی مانگ لے تو معافی ہو جائے گی. نہیں، اس آدمی کو قصاصاً حکومت کے پاس چلا گیا، ورثہ نے مقدمہ دائر کر دیا اور پتہ چل گیا کہ واقعتاً اس آدمی نے قتل کیا ہے. اب ہماری شریعت میں بھی یہی حکم ہے کہ قاتل کو قصاصاً قتل کیا جائے گا. جو قاتل ہے تو مقتول کے ورثہ اس کو قصاصاً کیا کریں گے؟ قتل کریں گے. اب یہی قتل اس کے لیے کیا بنے گا؟ معافی کا ذریعہ. کہ توبہ بھی کرے ساتھ میں خود قتل بھی ہو تو پھر آخرت میں گناہ معاف ہوگا، وگرنہ گناہ معاف نہیں ہوگا. اکیلی معافی سے نہیں معاف ہوگا. اکیلی معافی سے معاف نہیں ہوگا. اگر وہ مقتول والے معاف کر دیں پھر پھر معاف کر دیں تو اپنی رضامندی سے قصاص لے، یا پھر قصاص معاف ہو جاتا ہے تو پھر شریعت کا حکم ہے اس کو دیت دی جائے. 100 اونٹ جو ہے دیت دی جائے. 100 اونٹ، اگر ایک اونٹ 1 لاکھ روپے پہ ہوئے تو 1 کروڑ روپے بنتا ہے تقریباً. اس وقت 1 کروڑ روپے کسی پہ رکھ دیا جائے تو قتل ہونا ختم ہو جائیں گے.